پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، باقی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 1.5 ارب ڈالر اتنا ریونیو آ سکتا ہے شراب کی اگر فروخت کو قانونی شکل دے دی جائے اور پاکستان میں جتنی استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کیا ایسا منافع جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ اتنی امداد بنتی ہے جتنی امریکہ سے ملتی ہے ہمیں ایک سال میں، اور اس کے ساتھ شرائط بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب امریکہ سے جو ہمیں پیسہ آتا ہے وہ کس طریقے سے وہاں اکٹھا ہوا ہوتا ہے؟ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بات کریں گے، مذہبی اسکالر نے لاہور سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے۔ ابتسام صاحب بتائیے گا، جو انہوں نے ایسٹیمیٹس بتائے ہیں، ہمیں امریکہ کی امداد چھوڑ کے یہ کام نہیں شروع کر لینا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہر ریاست کو اپنے نظریات کے مطابق یا اپنے جو ان کے جیو پولیٹیکل اسٹیٹس یا سرکمسٹانس کے مطابق کوئی نہ کوئی پروٹوکول سے مرتب کرنے پڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ اگر ہم یہ باتیں جائز قرار دینا شروع کر دیں گے تو پھر لاس ویگس میں جو جوئے کی انڈسٹری ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی پھر ہمیں انڈوس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے ایک دور نارکوٹکس کے ذریعے یعنی کہ ہیروئن کی اسمگلنگ کے ذریعے جو ساری آمدن جنریٹ ہوتی رہی ہے اس کو بھی ہمیں جو ہے نا کرنا پڑے گا، کہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم کسی دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بچا رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارے فلسفے میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ اس سے تو پروسٹیٹیوشن کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا، اس سے جنریٹ ہونے والے ریونیوز جو ہیں ان کو بھی انڈوس کرنا پڑے گا، تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں بہت آگے چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز حرام ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی ٹریڈ کے ذریعے اگر کوئی ایسا منافع حاصل ہو بھی رہا ہے جس کا بہرحال اپیرنٹ ہماری اکنامکس کا تعلق نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کوئی خیر اور فلاح والی بات موجود نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات کہ جو ہم وہاں سے بیگری کرتے ہیں یا وہاں سے ہم امداد حاصل کرتے ہیں، تو اس کی حالت یقیناً وہ بھی کنڈیم کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم ایک میل پریکٹس ہم کر رہے ہیں تو ہم دوسری جگہ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ ہے۔ تو دوسری بات آئیں گے اب ہم فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف۔ 28 مئی 2009 کو انہوں نے فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 80 کروڑوں کی جو سزا ہے یہ ان اسلامک ہے۔ یہ کیا نئی بات آ گئی اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ اگر تو ہم سنہ سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اگر پریفیڈنس لیں تو اس میں 40 کروڑوں کی سزا تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر کے دور سے آنورڈ سے اس میں 80 کروڑوں کی سزا ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو انہوں نے سنہ کے ساتھ اس کو جو ہے لنک کیا پھر تو ان کی بات جو ہے نا اس میں کچھ ویٹ موجود ہے، لیکن اگر انہوں نے سرے سے اس کو ڈینائی کر دیا تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ فیصلہ جو درست نہیں ہے۔ ممکن یہ ہے کہ سنہ سے کوئی ورڈکٹ جو ان کو ملی ہو کہ وہاں 40 کروڑیں تھی، تو بعد میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو حضرت عمر نے 80 کروڑیں کر دی تھی، شاید اس کو انہوں نے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے مطابق جو ہے نا سیٹ کیا ہو۔ رائٹ، لیکن ڈسکریج آپ نے کرنے کی بات کی، ہاں اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہاں تو ڈسکریج نہیں ہو رہا، یہاں تو بڑھ رہی ہے تعداد۔ ہاں میں یہی بات ہے، لیکن آپ اس کے اندر ایک اور بات کو جج کریں نا، کتنی کو ہماری حدود آرڈیننس کی اس کو عملی طور پہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو مطلب ایسا ہوا ہے کوئی بندہ گرفتار ہوا اس کے اوپر اس کی اپلیکیشن بھی ہو؟ اچھا، اس پہ ہم بات کریں گے کہ سخت سزائیں کیا ممکن ہے، اس بات کو ممکن بنا سکتی ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ 1977 میں جب یہ اس پہ پابندی لگی اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے جو حدود آرڈیننس نافذ کیا، اس کے بعد اس کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں اگر آپ یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، شراب کی جو کھپت ہے جو ہم نے 6 ملین لیٹر کی آپ کو بات کی ہے، اس میں جو تقریباً 93% کھپت ہے وہ مسلمان پیتے ہیں، اور صرف 7.11% اس میں 6 ملین لیٹر میں سے غیر مسلم پیتے ہیں۔ اور ان جو مسلمان پاکستان کے جو مسلمان جو شراب پی رہے ہیں اس میں عمر کے حساب سے 26 سے 25 سال تک کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ 42.56% ہیں، 26 سے 35 سال 35% ہیں، 36 سے 45 سال 15.3%، 46 سے 55 سال 5.38%، اور 56 سے 65 سال 1.54%۔ تو نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صداقت علی صاحب، 16 سال سے 25 سال کی عمر کے تقریباً 43% پاکستانی مسلمان شراب کے رسیہ ہو جاتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک بنیادی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو آئی کیو جن لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہے کہ جن کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ زیادہ ہے اور وہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں تعلیم میں اور دوسرے میدانوں میں، تو ان کی جو کامیابیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ای کیو کم ہوتا ہے، یعنی ایموشنل کوشنٹ کم ہوتا ہے، یہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے۔ جو انٹیلیجنٹ زیادہ ہوں گے وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہونے کی طرف جب بہت توجہ دیتے ہیں تو جذباتی طور پر سٹیبل ہونے کے لیے وہ کوئی ٹریننگ نہیں کرتے، وہ کوئی کوشش نہیں کرتے، تو جوں آپ کو طبقے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بہت کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سٹریسز بھی اسی طرح ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اسلامی کمانڈ پہ وہ سارے ہی عمل کرتے ہیں، جیسے
ایک سور کے گوشت کے بارے میں کمانڈ ہے کہ یہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کسی ایک مسلمان کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس سے سٹریس ختم نہیں ہوتی. ٹھیک. جبکہ شراب کے بارے میں آپ کو اکثر مسلمان جو ہے وہ کیجول ایٹیچیوڈ اختیار کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک ڈرگ ہے جو سٹریس ختم کرتی ہے. لیکن اس پہ میں ابتسام صاحب سے بعد میں بات کروں گا کہ سٹریس ختم کرنے کا طریقہ صرف شراب ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. راجہ کامران صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کراچی سے، جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر رہ چکے ہیں کسی دور میں، اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ہمیں بتائیں گے کہ کیا واقعی جو باقی صاحب نے فگر دیا ہے کہ شراب کی تجارت کو اگر قانونی شکل دی جائے جتنی پاکستان میں کنزیوم ہو رہی ہے تو 1.5 ارب ڈالر کی انکم ہو سکتی ہے. راجہ کامران صاحب، کیا آپ کے خیال میں اتنے ایسٹیمیٹس ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ایسٹیمیٹس تو ٹھیک ہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا ہماری پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ جی ہم نے یہ چیز پاکستان میں الاؤ کرنی ہے، سچ ایز دیکھیں، پھر تو ہم اس کا اسسمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی یس وی کین ارن دس کائنڈ آف منی. لیکن جو ہمارے معاشرے میں اس کے منفی اثرات ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کا خیال کرنا پڑے گا. اب شراب کی ممانعت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. شراب کی ممانعت انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں برائی ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ شراب کے متعلق اس وقت یورپ کے اندر بھی انہوں نے ایک جملہ ساتھ ایڈ کیا ہے کہ ڈرنک ریسپانسبلی. جس طرح ہم نے یہاں پر اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ کر کے اور پھر پیکٹس کے اوپر کینسر کا مارک دیا ہے کہ اٹ ہارمس پیپل اراؤنڈ یو، تو سیم وے جو ہماری شراب نوشی ہے اٹ ہارمس پیپل اراؤنڈ یو. تو پھر پاکستان میں آپ نے کہا انسانوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، حرام ہے، تو پھر پاکستان میں ہم نے یہ کوئی منافقانہ قانون بنایا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو اجازت ہے؟ نہیں، وہ ان لوگوں کی خواہش ہے، ان کا ایک کلچرل ڈرگ ہے. جس طرح ہم لوگوں کے کلچرل ڈرگ نسوار ہوتا ہے یا پان ہوتا ہے یا حکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلچرل ڈرگ ہے. لیکن یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ پھر صرف امیر لوگ ہی کیوں جو ہیں وہ بچتے ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، ان کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن غریب ایک تو شراب بھی زہریلی پیتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں. یہ کیا قانون ہے؟ آپ تو رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں. جی اس میں تو یہ ہے کہ ہمارا جب سے پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے سرکاری اداروں میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر، دے ول ناٹ لیٹ یو ورک. جس طرح ابھی ہم کسی بھی شراب خانے پر جا کے اگر چھاپا لگاتے ہیں کہ جو انلیگل شراب مائنرز کو دے رہا ہے یا وہ جو آؤٹ آف دا لا جا کر کسی مسلم کو دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے کہ جی مسلمان نہ اس کو پی سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ مسلمان بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں اوپنلی جا کے، جتنے یہاں پہ یہ وائن شاپس ہیں کراچی میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، ادھر پنجاب میں بھی ہیں، تو وہاں مسلمان بھی اس کا کاروبار کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح یہاں قتل پہ سزا موجود ہے، ڈکیتی پہ سزا موجود ہے، اور یہ سارے کرائم ہو رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. اچھا ابتسام صاحب دیکھیں، یہ ایک نیا اس میں سوشل آسپیکٹ بھی آیا ہے. آپ مجھے ذرا مختصراً بتائیے گا کہ جیسے بات ہوئی کہ سٹریس کے لیے بھی جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹریس بھی ان میں ہوتی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے اس نشے کسی بھی نشے کا سہارا لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو اسودگی کا سب سے بڑا مظہر ہے نا انسانی جسم، اس کی روح ہے. ٹھیک ہے. تو روح جو اسودہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور میڈیٹیشن سے ہوتی ہے، اور یہ تمام مذاہب کا اس کے اوپر اتفاق ہے، بلکہ تمام سائیکالوجسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں سٹریس کو ختم کرنے کا. لیکن چونکہ ہم نے جسم اور روح کو جو ہے نا 2 سیگمنٹ میں تقسیم کر دیا ہے، اور جو لوگ جسمانی طور پر انٹیلیجنٹ ہے، مادی اعتبار سے انٹیلیجنٹ ہے، ان کو روح کی جو پیاس ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو غلط طریقے سے سٹریس ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا ڈپریشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کور نہیں ہوتا، بلکہ وہ الکوہولزم کا شکار ہوتے ہیں اور بعد میں اس کے اندر ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. مطلب توبہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا شکار ہو جائیں گے. ہاں میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی توبہ نہ بھی کریں. ایک بات تو طے شدہ الکوہولزم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن باہر اس کے اندر جو آپ کی عقل ہے وقتی طور پر وہ تو گم ہو ہی جاتی ہے نا. اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ تو بہرحال معاشرے کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. وہ ابتسام صاحب کہا ہے نا کہ بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی، کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی. تو اس پہ ہم بات کریں گے باقی صاحب سے تھوڑی دیر میں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.